جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے بہت سارے اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں، لیکن سیلاب کی وجہ سے ضلع ناروال کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ اس سیلاب کا آنا یہ قدرتی آفت میں سے ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ انتظامیہ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ بارش آتی ہے، اب دیکھیں، اور آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی چھاتی تعمیر نہیں کی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا انتظامیہ نے ورک نہیں کیا؟ نہیں کیا نا، کہاں کیا ورک؟ عوام کو پیشگی اطلاع دی کہ آپ کسی محفوظ جگہ پہ شفٹ ہو جائیں۔ سیاسی لوگ ہیں یا جو اس سسٹم کے اندر کے لوگ ہیں، وہ سیلاب آنے سے پہلے انتظامیہ کا رویہ کیسا تھا؟ ان کی طرف سے چٹا جواب ہے۔ انہوں نے ہماری انتظامیہ کا کام نہیں بنتا تھا کہ بھائی جہاں سے پانی گزارنا ہے وہاں کے بند دیکھ لیں۔ کیمپس لگائے گئے ہیں لگے اور تقریباً 38 کے قریب کیمپس۔ چاولوں کا ڈبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہو چو جی ایسی تصویر کھینچو۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں عتیق مقصود چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فورم آف دی نیشن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے بہت سارے اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے متاثر ہونے والا ضلع ناروال ہے۔ اس کے حال احوال کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم نے جس مہمان کو مدعو کیا ہے وہ عقابی نظریں رکھنے والے اینکر پرسن ہیں۔ فیلڈ رپورٹنگ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، میری مراد ہے رحیل معاویہ صاحب۔ آئیں آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرواتا ہوں اور حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیلاب سے کس قدر نقصان ہوا ہے۔ السلام علیکم رحیل معاویہ صاحب۔ فرسٹ آف آل آپ کو فورم آف نیشن کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام بھائی جان، بہت شکریہ آپ کا، تھینکس سر۔ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ محصور ہوگی سیلاب زدگان کے حوالے سے اور اسپیسیفک ضلع ناروال کے حوالے سے۔ آپ کی چونکہ فیلڈ رپورٹنگ بہت اچھی خاصی ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیلاب کی وجہ سے ضلع ناروال کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی آپ کا۔ یہ اس وقت جو ہے وہ ناروال کی ایک دکھتی رگ ہے، کیونکہ ناروال وہ ضلع ہے جو پنجاب کے اضلاع میں سب سے پہلا ضلع بنتا ہے جو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سیلاب سے افیکٹ ہوا ہے۔ اور یہاں پہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے جو نالے اترتے ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں، اور بھارت کے ضلع گرداسپور سے یہاں راوی انٹر ہوتا ہے، تو راوی نے بھی تباہی مچائی ہے۔ اور جو نالے اوپر سے آئے ہیں جموں کشمیر سے، وہ چاہے ڈیک ہو، وہ چاہے بہیں ہو، وہ چاہے نالا بسینتر ہو، وہ چاہے نالا اوج ہو، تو انہوں نے جو تباہی مچائی ہے اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اگر آپ نقصان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ضلع میں تقریباً 200 سے زائد دیہات جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، اور 150 سے زائد دیہات موسٹ افیکٹڈ ہیں۔ تو پانی نے تباہی مچائی ہے بہت زیادہ لوگوں کا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو علاقہ ہے یہ زرعی ہے، زراعت پہ انحصار ہے، یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں، کوئی جو ہے نا وہ اور لوگوں کے ذرائع آمدن نہیں ہے، یا تو دکانداری ہے یا پھر لوگوں کے جو ہے نا وہ زراعت پہ انحصار ہے۔ تو زراعت ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کے جانور اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، خصوصاً جو دریائے راوی کے اوپر تباہی مچی ہے۔ تو نقصان تو بہت زیادہ ہے جی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حسن اقبال صاحب نے جو پہلی یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی نا سیلاب کے بعد، پی ایم صاحب بھی آئے ناروال، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، ان کے ساتھ چیئرمین جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو تھے وہ بھی آئے، اور وہ ایک بہت ہائی کمان میٹنگ تھی، ہائی لیول کی میٹنگ تھی ناروال میں ڈی سی آفس میں جو ہوئی۔ وہاں پہ ناروال کی طرف سے حسن اقبال صاحب نے اس کو آفت زدہ ضلع ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو ہمارا ضلع آفت زدہ تو بہرکیف ہے، اور اس کو ابھی تک آفت زدہ ضلع ڈکلیئر نہ کرنا یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ آفت زدہ ڈکلیئر کر دیا جاتا تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا جو اس سسٹم کے اندر کے لوگ ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو آفت زدہ ضلع ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہوا جی، اس وجہ سے ہمارا چیخنا چلانا اور لوگوں کا نقصان جو ہے اس پہ ابھی تک کوئی اتنا زیادہ ہمیں پذیرائی نہیں مل رہی، نہ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں سن رہے ہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیلاب کا آنا
یہ قدرتی آفت میں سے ہے، یعنی کہ دریا میں بہت زیادہ پانی آ جانا، انڈیا کا پانی چھوڑ دینا، گلیشیئرز کا پگھل جانا، یہ سارے وہ عوامل ہیں جن پہ انسان کا کنٹرول نہیں۔ تو آپ اس پہ بہت سارے لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ انتظامیہ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بارش کا آنا قدرتی آفت ہے یا قدرتی ایک نیچرل پروسیس ہے؟ نیچرل پروسیس۔ بارش کا آنا نیچرل پروسیس ہے۔ آپ اس بارش سے بچاؤ کے لیے چھت کیوں تعمیر کرتے ہیں؟ کیوں تعمیر کرتے ہیں چھت؟ اس سے بچاؤ کے لیے نا، ہاں جی بالکل، اس سے بچاؤ کے لیے۔ اس سے بچاؤ۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ کو، لیکن اگر اب بارش آتی ہے، اب دیکھیں، اور آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی چھاتی تعمیر نہیں کی، تو یہ قدرتی آفت قرار پائے گی یا مس مینجمنٹ ہوگی؟ آپ مس مینجمنٹ ہوگی۔ میں یہی آپ سے پوچھ، ہمارے سوال آپ کا کیا؟ ہمارا یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیلاب جو ہے وہ قدرتی آفت ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے آپ نے کام کتنا کیا؟ اگر تو آپ نے چھت قائم کر لی ہے جی، اور آپ نے پختہ چھت قائم کر لی ہے، آپ اپنی طرف سے، وہ جو ایک حدیث بھی ہے کہ اونٹ کو باندھ لو پھر اللہ پہ چھوڑ دو، وہ آپ نے پورا کر لی ہے، اگر پھر بارش آتی ہے اور پھر بھی تباہی مچ جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ تو ایک قدرتی آفت تھی، نہیں مقابلہ ہو پایا۔ لیکن آپ اگر نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا انتظامیہ نے ورک نہیں کیا؟ نہیں کیا نا، کہاں کیا ورک؟ دیکھیں آپ کے ضلع میں آپ کو اندازہ تھا یہ سیلاب آنے سے پہلے کہ یار بہت زیادہ جو ہے نا خدشات ہیں سیلاب آنے کے، آپ کو تھا نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے گاؤں میں جب کچے گھر ہوتے تھے تو وہ کچے گھر برسات کے موسم میں باہر سے مٹی منگوا کے اس میں توڑی ڈال کے ہماری جو خواتین ہوتی تھی وہ چھتوں کو ریپیئر کرتی تھی۔ ایسی بات کیوں کرتی تھی؟ یہی کہ وہ بارش کی پتا ہے نا کہ بھائی برسات کا موسم آ رہا ہے، اس کی تیاری ہوتی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ برسات، اور وہ بھی اس قدر خطرناک کہ پوری دنیا اس وقت آپ کو وارن کر رہی تھی کہ بہت خطرناک حالات ہیں، کلائمیٹ چینج نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے، بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور آپ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا کیا کام بنتا تھا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے کلاؤڈ برسٹ ہوئے کے پی کے اندر، آپ کے آزاد کشمیر کے اندر، اس سے کتنے زیادہ نقصانات ہوئے، اور اس کے بعد بڑا ٹائم تھا آپ کے پاس، آپ کو واضح یہ اس وقت جو ہے نا وہ انڈیکیٹر سارے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی حالات بڑے ڈینجرس جو ہے نا وہ رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بارشیں اس دفعہ، ایک تو ہوتا ہے نا توقع سے زیادہ، یہ تو توقع سے زیادہ کہنا بھی چھوٹا ورڈ ہے نا۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر کلاؤڈ برسٹ پہاڑی علاقوں میں ہو رہے تھے تو پانی نے تو گزر کے یہیں سے جانا ہے۔ اب آپ لوگوں نے بند باندھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جیسے دیہات میں ہماری وہ مائیں اور ہماری وہ جو ہماری بزرگ خواتین تھیں، وہ چھتوں پہ جا کے ان کو دیکھا کرتی تھیں، ہماری انتظامیہ کا کام نہیں بنتا تھا کہ بھائی جہاں سے پانی گزارنا ہے وہاں کے بند دیکھ لیں ہم؟ پاسبلٹی اس پہ ورک کیا ہو، وہ ناکام ہو گیا ہو، تو دیہات یہی ہے نا۔ آپ نے فیلڈ رپورٹنگ میں نے میری بات کوٹ نینا پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، کوٹ نینا کے مقام پہ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے دریائے راوی، اس کو دو آبا بھی کہتے ہیں۔ دو آبا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سے مقبوضہ کشمیر سے جو ایک نالا آ رہا ہے اوج، وہ، اور ادھر انڈیا سے جو دریا آ رہا ہے راوی، یہ دونوں ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں۔ جب یہ ملتے ہیں تو راوی کا بالکل جو منہ بنتا ہے نا، یعنی کہ راوی کے متھے پہ جو گاؤں بنتا ہے، وہ کوٹ نینا سے آگے جو دیہات ہے وہ متھا بنتا ہے اس کا، بالکل راوی بالکل سیدھا آ کے وہاں ٹکر۔ اچھا وہاں پہ انہوں نے ریپیئر نہیں کیا ہوا تھا، نہیں کیا ہوا، لیکن وہ جو گاؤں والے لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمت دکھائی، ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ یار پانی آ گیا ہے اور پانی آ رہا ہے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ ان لوگوں نے وہ جو شگاف تھے ان کو وہاں ٹریکٹر ٹرالیاں وہ لگا کے ساری رات لگا کے ان کو انہوں نے فل کر لیا۔ ایون کہ سیلاب گزرنے کے بعد بھی ہم 3 سے 4 دن بعد ریلا لاہور سے بھی گزر چکا تھا، ہم تب وہاں گئے تو وہاں یہ حالات ہے کہ وہ لوگ اس وقت بھی وہاں وہ جو ٹرالیاں اور وہ لگا کے ٹریکٹر وغیرہ
वहां मट्टी डाल रहे थे, वहां वो उस वक्त भी मट्टी डाल रहे थे। अगर वो 3 दिन 4 दिन तक वहां मुसलसल मट्टी डालते रहे हैं, फिर जाके वो आगे सारे के सारे देहात महफूज रहे हैं और वो बंद नहीं टूटा कहीं से भी। फिर आपको पता है कि ये 6-7 किलोमीटर के बाद फिर इंडिया में चला जाता है रावी। रावी फिर पाकिस्तान में आता है भीको चक के मुकाम पर। भीको चक पे फिर एक जो है ना बंद मौजूद है। उस बंद को, जिस तरह कोट रहने के बंद को हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रिपेयर नहीं किया, भीको चक वाले को भी हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रिपेयर ही नहीं किया। लेकिन उन लोगों ने भागे भागे वो गए हैं, वो देखा कि यार ये ना एक सुरंग है, इसके अंदर पानी जा ही जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है पानी। उन लोगों ने ना तोड़े भर भर के उसके अंदर मिट्टी डालना शुरू की। वो मिट्टी डालते थे, तोड़ा सुरंग के अंदर जाता था, दूसरी साइड से निकलता ही नहीं था। निकलता होता तो वो लोग कहते थे हम हिम्मत करते, हम अंदर घुस जाते लोग कुछ ना कुछ लेके। लेकिन जब वो निकलता ही नहीं था तो फिर हमें पता चल गया कि ये तो अगर कोई बंदा अंदर चला गया तो वो तो बाहर ही नहीं निकल सकेगा, और पानी का जोर इतना ज्यादा है। लेकिन उन्होंने फिर भी, आफरीन है उन पे यार, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ, यकीन माने, जिन लोगों की ना जिम्मेदारी थी ये, ना वो जो है ना वो उसूली तौर पे कोई रियासत के मुलाजिम थे, जिनकी जिम्मेदारी थी वो सो रहे थे, लेकिन उन लोगों ने फिर भी आखिरी दम तक वहां मुकाबला किया, वहां मट्टी फेंकी, वहां हर तरह से उसको बंद करने की कोशिश की। लेकिन वो शुगाब जो है ना वो बढ़ता ज्यादा होना शुरू हो गया। उनको समझ आ गई कि ये हमारे बस का काम नहीं है, और वो वहां जो ऐनी शाहिदीन है जो इसको कर रहे थे, वो कह रहे थे हम इंतजामिया को बुलाते रहे। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट है वो बताते हैं कि आप बताएं, और हम आपको बताएंगे कि हमने कॉल ली। कोई बंदा, सिंगल बंदा उनकी मदद को नहीं पहुंचा, मदद को ही नहीं पहुंचा। वो लोग कहते हैं कि हम लोग फिर भागे देहात, तस्वीरी झलकियां तो नजर आती, मैं बताता हूँ ना, फिर वो तस्वीरी झलकियों पे भी आते हैं। वो लोग कहते हैं फिर हम भागे देहात की तरफ। हमने जाके बताना शुरू किया भी अपना अपना बंदोबस्त कर लो, पानी कुछ नहीं हो रहा। कहते 2 लोग वहां रह गए, वो लोग आप चले जाएं वहां भीको चक, वो लोग आपको अभी भी मिल जाएंगे। वो लोग वहां बंद पे ही रह गए, आखिरी दम तक वो कोशिश करते रहे, और वो फिर वापसी पे उनके लिए निकलने के रास्ते बंद हो गए सारे। वो वापस नहीं निकल सके। वो लोग वहां सारी रात उस बंद पे खड़े रहे हैं, और वो लोग कहते रहे हैं कि हम रेस्क्यू करने के लिए लोगों को कॉल करते थे कि खुदा का वास्ता हमें तो यहाँ से निकाल ले, वरना हम तो मर जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आगे से जवाब ही आता था कि पानी का जोर इतना ज्यादा है, अगर हम वहां कश्ती लेके आएंगे तो पानी ऊपर से आ रहा है, ये कश्ती उलट जाएगी। ठीक कहते होंगे, लेकिन उन लोगों ने दरख्त पे चढ़ के वहां अपनी जान बचाई। ये कारगुजारी कहाँ की है जी? भीको चक के। ये हालात थे वहां पे। फिर यहाँ से और ये जो दरिया, हमारा एक नाला जा रहा है बई, इसका पानी ऊपर को चढ़ा है बारामंगा से। ये बारामंगा के जो गिरदुनवा के देहात है, ये ऊपर को चढ़ा है। वो जो टूटे बंद, उसका पानी जो है ना वो नीचे को आया है। फिर वहां पे बई और रावी का पानी मिक्स हुआ है, दरमियान के अंदर जितने देहात आते हैं वो सारे के सारे पानी में चले गए। अब इसको मैं कुदरती आफत कहूं या मिसमैनेजमेंट कह सकते मानते हैं? तो इंतजामिया को बार बार ये बात मैं कर रहा हूं। चाहिए। अब मुझे बताएं इसमें कहां पे ये बात है कि जिसमें जी तासुब है, कहां पे ये बात है कि जो किसी शख्स की मुखालफत है, ये किसी शख्स की मुखालफत है? नहीं, आप हकायक पेश कर, ये हकायक, ये फैक्ट्स हैं। अब इस पे बात करना, अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी थी डीसी साहब की। हमारी लोकल गवर्नमेंट खत्म है। ये जो हमारा बल्दियाती सेटअप है ना, जिसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाके जो कंक्लूड होता है, यूनियन काउंसिल से निकल के वो सारा, उसके तमाम तर इख्तियारात किसके पास है? डीसी साहब के पास। अच्छा, सूबाई जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको चेयर कौन करता है? डीसी साहब। वो जो एक डीएमजी ग्रुप होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उसको चेयर कौन करता है? उसको भी डीसी साहब ही करते सर डीसी साहब, जिले को डीसी साहब देखेंगे ना। हैं। डीसी साहब, मुझे ये बताएं कि डीसी साहब पे ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्यों बंद रिपेयर नहीं करवाए? क्यों उन लोगों की जानों को इस कदर खतरे में डाला है? जो लोग दरियाए रावी के किनारे पे रह रहे हैं, और वहां पे पानी की हाइट 15-15, 18-18 फीट बुलंद गई है। लोगों के जो मकानात हैं, उनके जो ग्राउंड फ्लोर है, सिंगल स्टोरी वाले थे वो तो सारे पानी के अंदर थे। अगर डबल स्टोरी वाले थे तो उनके जो नीचे वाले फ्लोर थे सारे पानी के अंदर थे। उन लोगों के जानवर बह गए हैं, उन लोगों के ट्रैक्टर बह गए हैं, उन लोगों के पीटर इंजन, सोलर,
مطلب ان کا کتنا میں نقصان بتاؤں آپ کو؟ ذمہ دار کون ہے؟ قدرتی آفت ہے، مس مینجمنٹ ہے. اس مینجمنٹ. پھر میں بات کرتا ہوں کہ بھائی جان خدا کا واسطہ ہے، بھائی صاحب بڑے اچھے ہوں گے، رسپیکٹیبل ہے ہمارے لیے، بڑے اچھے افسر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، اس لیے خدا کا واسطہ ان کو کہیں اور لے جائیں، ہمیں کوئی اور بندہ دے دیں، شاید کوئی ہمارے دکھوں کا ازالہ ہو جائے. اچھا سر، یہ تو سیلاب آ گیا، بہت دکھ ہوا سن کے، اور یہ واقعی مس مینجمنٹ ہے. سیلاب کے بعد کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ اس کے بعد انتظامیہ کا کیا کردار رہا؟ سیلاب کے بعد کی کارکردگی پہ آ جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو ہماری 3 تحصیلیں ہیں نا، یہ میں نے شکرگڑھ اور ناروال تحصیل کا آپ کو بتا دیا، جو راوی اور اوپر سے 2 نالے آئے، نالا بہیں، اوج تو پہلے مل گیا، اس کے بعد نالا بہیں ملا، پھر آگے جا کے نالا بسینتر، اور یہ اس کی تباہی آ گئی. آپ کو پتہ ہے دریائے راوی نے کرتارپور تک کو لپیٹ میں لے لیا، اور کرتارپور والا جو روڈ ہے وہ زمین سے کتنا اونچا ہے؟ 10 فٹ سے زیادہ اونچا ہے، 10-12 فٹ اونچا ہے وہ زمین سے وہاں. اور اس روڈ کے اوپر 5-5 فٹ اوپر پانی چل رہا تھا، 4-4 5-5 فٹ. یعنی وہاں پہ پانی کی ہائٹ 18-20 فٹ بنتی ہے تقریباً کرتارپور سے. اب دریا نیچے کرتارپور سے کتنا دور ہے؟ آگے 2-4 کلومیٹر دور ہے. کرتارپور سے کنجروڑ آگے پھر 3-4 کلومیٹر دور ہے. کنجروڑ تک پانی آیا ہے، کنجروڑ تک. اور کنجروڑ تک پانی آنے کا مطلب یہ ہے کہ دریائے راوی وہاں سے بھی 6 سے 7 کلومیٹر تک پھیلا ہے. یہاں پہ تو اس نے تباہی مچائی ہے. پھر یہ تباہی مچاتا ہوا یہ جناب آگے جا کے ایک نہر آتی ہے جس کو ہم ڈھیلی نہر کہتے ہیں، اس کا بند ہے، اس کے بند کے ساتھ یہ پانی جا کے رکا ہے. اس کا مطلب اگر وہاں بند ہے تو اس نے پانی کو روک لیا ہے. پھر آگے آپ نے نیو لاہور روڈ دیکھا ہوگا، جو یہ گجر چوک کی طرف سے ناروال کی طرف آتا ہے. یہ سارا روڈ جو ہے یہ اس پانی کو روکنے کا باعث بنا ہے، وگرنہ یہ آگے بھی جاتا. ٹھیک، اب اس روڈ سے نیچے راوی تک اور اس نہر تک جتنے ناروال کے دیہات اور شکرگڑھ کے دیہات آتے ہیں وہ سارے پانی کے اندر. پھر اس کے بعد یہ لاہور تک گیا ہے، اس نے کوئی تباہی نہیں مچائی، کہیں پہ بند نہیں ٹوٹا، کہیں پہ بند. پھر ہمارے دوست کہتے ہیں جی پانی اتنا زیادہ تھا، بند باندھ بھی لیتے تو یہ اوپر سے آ جاتا. یہ جھوٹ کہتے ہیں، چونکہ ہمارے لوگ گئے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. اب وہاں جا کے تو دیکھیں یار، جو بند ہے نا، بند سے 6-7 فٹ نیچے تھا پانی ہر جگہ پہ، بیکو چک پہ بھی، کوٹ نینا پہ بھی. صرف شگاف تھے جس کی وجہ سے یہ ساری تباہی ہوئی ہے. اگر شگاف نہ ہوتے یہ تباہی نہیں ہونی تھی. میرا یہ سوال تھا کہ انتظامیہ نے سیلاب آنے کے بعد عوام کو پیشگی اطلاع دی کہ آپ کسی محفوظ جگہ پہ شفٹ ہو جائیں، اس کے بعد ان کے کھانے پینے کا بندوبست، ان کی رہائش کے لیے کیمپ، ادویات. دیکھیں اگر تو یہ پکچرز میں دیکھنا ہے، تصویروں میں دیکھنا ہے، ٹک ٹاک پہ دیکھنا ہے، فیس بک پہ دیکھنا ہے، تو پھر تو غلط ہے. اگر آپ نے فیکٹس دیکھنے ہیں پھر آپ کو ان دیہات میں جانا پڑے گا نا جو متاثر ہیں، ان سے پوچھنا پڑے گا. میں گیا ہوں جی، میں سب سے پہلے کوٹ نینا سے اس سائڈ پہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی طرف گیا ہوں. میرے 3 سوال تھے. پہلے، سیلاب آنے سے پہلے انتظامیہ کا رویہ کیسا تھا؟ ان کی طرف سے چٹا جواب ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. دوسرا سوال، سیلاب آنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی طرف سے پھر چٹا جواب ہے، ہمیں کچھ نہیں کسی نے کیا سوائے آرمی نے آ کے ہمیں جو ہے نا وہ ریسکیو کیا. اور اس کے بعد پھر میں آگے گیا ہوں بیکو چک کے مقام پہ، لوگوں کے یہی جواب ہے. لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے تک کوئی نہیں پہنچا، بعد میں جا کے پہنچے ہیں لوگ. اور بعد میں جا کے اب ایک گاؤں میں 1800 لوگ متاثر ہوں، اور آپ 200 300 بیگ لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان خواتین کی تصحیح کریں، ایک ڈبے بانٹ رہے ہیں. میں آپ کو یہاں آپ کے ایم پی ایس اور پتہ نہیں کس کس کی تصویریں بھی کھا دوں. یار خدا کا واسطہ ہے یار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بند کریں ڈرامے. لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نکلے بھی ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چلے گئے ہیں. اگر لوگوں کو کسی نے جو ہے نا وہ متاثرین تک جو لوگ پہنچے ہیں وہ فلاحی تنظیمیں ہیں، اس میں الخدمت ہے، اس میں مرکزی مسلم لیگ ہے، اس میں ایک جو ہے نا انوار ختم نبوت ٹرسٹ ہے، اس میں اس طرح کی تنظیمیں کافی ساری. معذرت کروں گا ان سے جن کے میں نام نہیں لے سکتا. بہت زیادہ لوگ، ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. میں ان کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے واقعی کیا ہے، جو لوگوں تک پہنچے ہیں. پھر ان لوگوں کی تصویریں بھی آپ نے اس لیول پہ نہیں دیکھی ہو.
آپ نے دیکھی ہے ان کی کوئی ایک خاتون کو وہ بیگ دے رہے ہوں اور ساتھ جناب اس کی تصویر دے رہے ہو، لے جی تصویر کھچاؤ، ایک چاولوں کا ڈبہ دے رہے ہوں، کہہ رہے ہو جو جی اے جی تصویر کھچو. تصویریں تو ہیں، لیکن وہ اس طرح وائرل نہیں ہے نا، وہ اس طرح نہیں، وہ مطلب فوٹو سیشن پہ ان لوگوں نے اتنا وہ نہیں کیا جتنا وہ کام کر رہے تھے. چلیں وہ خیر اس کو موٹیویشن کا اس کو پازیٹیو لے لیں آپ، موٹیویشن کے لیے وہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بھی اس بات کا جذبہ پیدا ہو، وہ بھی سپورٹ. لیکن اگر وہ صرف فوٹو سیشن ہو رہا ہو تو پھر تو کچھ کہا نہیں جاتا. تو پھر میں یہی جو لوگ وہاں پھر میں کرتارپور کے پاس، کرتارپور سے دودھا کتنی دور ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ دودھا جب آپ کرتارپور کو جاتے ہیں نا، نیچے سڑک پہ اتر کے کرتارپور پہ پہلا گیٹ آتا ہے جہاں پارکنگ اس کی ہے، اس گیٹ سے اس سائڈ کو رستہ نکلتا ہے، پہلا گاؤں ہے ایک اوپر، یعنی کہ کرتارپور جس گاؤں کے رقبے پر واقع ہے نا اس گاؤں کا نام ہے دودھا. دودھا اور کرتارپور بالکل ساتھ ہے، بالکل ساتھ. اور جب ڈی سی صاحب پورے ملک کی نیوز چینلز پہ یہ خبر بریک کروا رہے تھے نا، جی دیکھو ہم نے کرتارپور سے سارا پانی نکال دیا ہے، کرتارپور بالکل صاف، بالکل کلین نیٹ اور ویل ڈن، اور سی ایم صاحبہ سے شاباش بھی لے لی. اس سے اگلے دن ہم دودھا گاؤں گئے اور وہ ویڈیو میری پورے پونے گھنٹے کا ایک لائیو انٹرویو ہے لوگوں کے ساتھ، ایک لائیو جو ہے نا وہ وہاں پہ ہے. ان لوگوں کے گھر گرے ہوئے تھے، ان لوگوں نے راتیں چھتوں پہ گزاری تھی، جتنے دن پانی نہیں اترا وہ لوگ وہیں رہے ہیں. میں نے یہی سوال کیے جو آپ مجھ سے ابھی پوچھ رہے ہیں. سوال یہ تھا جی جب آپ کو پتا تھا پانی آنے والا ہے کیوں نہیں نکلے؟ کہا جی ہمیں خوابہ نہیں تھی. ہمیں کیسے پتا تھا؟ میں نے کہا جی حکومت کی طرف سے اعلان نہیں کیے گئے. کہ جی کون کر کے؟ میں نے کہا جی یہاں پہ آ کے وہ جو الارم بجتے ہیں، وہ بجائے جاتے ہیں سائرن، وہ نہیں بچے، کوئی نہیں بچا. دیکھیں ہمارے میں نے کہا یہ سن لے. اچھا میں نے کہتے پھر میں نے کہا اعلان ہوا، مجھے آدھے گاؤں تک کسی ایک بندے نے تسلیم نہیں کیا کہ ادھر اعلان ہو. آگے ایک مسجد کے مولوی سے پھر میں نے جا کے پوچھا جی اعلان ہوا؟ کہتے جی اعلان میں نے کیا تھا. میں نے کہا کب؟ کہتے جب سیلاب آنے میں چند گھنٹے، جب پانی چڑھ گیا تھا نا چند گھنٹے پہلے میں نے پھر اعلان کیا تھا. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے وہ ظاہر ہے کسی نے سنا ہوگا کسی نے نہیں سنا ہوگا. مجھے لوگوں نے کہا ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمارے کمروں تک پانی آ گیا. کرتار اور یہ دودھے کے پاس درجنوں دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے دیہات ہے، منظور پورا پلاٹ ہے، اور اس طرح پھر نیچے کی پٹی ہے، پھر ادھر کافی سارے دیہات ہیں. پھر جو حال ابھی چند دن پہلے آپ نے ادھر بستان والی سائڈ پہ دیکھا، سارا یہی حال تھا. یہ تھی سیلاب آنے سے پہلے کی سچویشن. میں نے کہا جب آ گیا پھر آپ لوگوں نے کال کیوں نہیں کی؟ اب دودھے کے لوگوں میں سے مجھے کوئی ایک، میں نے وہاں درجنوں لوگوں سے بات کی اور لائیو بات کی ہے، کسی ایک نے نہیں مانا کہ ہمیں کوئی ریسکیو کرنے آیا. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ریسکیو کرنے نہیں آیا. انہوں نے کہا ہم کال بھی کرتے تھے تو آگے ان کے پاس بیچاروں کے پاس مطلب کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے سیلاب والے دن کہہ دی تھی تو میرے خلاف شروع ہو گئے جی یہ جو ہمارے سستے بیچارے وہ جو ہیں مفت کے انہیں وکیل صفائی ملے ہوئے ہیں سیاستدانوں کو، یہ سیاسی دولے شاہ کے چوہے، وہ شروع ہو گئے جی یہ جی دیکھو جی ہمارے لیڈر کی آپ توہین کر رہے ہیں. اور وہی لیڈر صاحب اگلے دن جب میٹنگ ہو رہی تھی سی ایم صاحبہ کے اور پی ایم صاحب کے سامنے بیٹھ کے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے آبزرو کیا جی ریسکیو 1122 کے پاس سامان ہی بہت کم تھا، لوگوں کو ہم ریسکیو کیسے کریں؟ آن ریکارڈ مانے. پھر وہ یار لوگوں کو حقائق بتاؤ، کیوں خوشنودیوں کے لیے اپنے لیڈروں کی تعظیم کرنے کے لیے آپ فیکٹس نہیں بتا رہے ہو؟ جتنا لوگوں کو نقصان ہوا بتاؤ، جہاں پہ انتظامیہ نے مس مینجمنٹ کیا بتاؤ. ٹوٹلی تو ڈنر نہیں کیا جا سکتا نا. ٹھیک کیمپس لگائے گئے ہیں لگے اور تقریباً 38 کے قریب کیمپس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ناروال کے اندر، چاہے یونیورسٹی کے اندر کھانا فری. یہ جو واٹس ایپ انفارمیشن ہے اس پہ کیمپ تو جن 38 کیمپس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو بئی کے اوپر کیمپ لگا ہوا ہے یہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹوٹلی تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. تقریباً 38 جو کیمپس وہ ڈسٹرکٹ ناروال کے اندر لگائے گئے اور اسپیشل یونیورسٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا گیا، رہائش گاہ دی گئی، ان کے جو سامان ہے وہاں پہ ان کو سیف جگہ پہ پہنچایا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہیں یہ جو امداد دی گئی تھی کہیں وہ سیاست کی نظر تو نہیں ہو گئی؟ جو واقعی حقدار لوگ تھے وہاں تک وہ امداد نہ پہنچ سکی. یہ بات نہیں ابھی کی جا سکتی. دیکھیں ہم بات کریں گے فیکٹس پہ. میں
मारूजी बात नहीं करता और शकूक व शुबहात पे बात नहीं करता। मैं क्यों कहूँ कि जो हुकूमत की तरफ से इमदाद आई थी ये कोई खा गया है, मैं ये क्यों बात कर, मेरे पास इसका कोई प्रूफ ना, मैं ये इल्ज़ाम लगाता हूँ किसी। बात ये है ग्राउंड पे जो लोग मुतासिर हुए हैं उन लोगों को बचाने के लिए अगर इन्होंने सैलाब आने से पहले कोई काम किया था तो जवाब है नहीं, क्योंकि मैं जाके ग्राउंड पे काम करके आया हूं। दूसरा सवाल है कि जब सैलाब आ गया तो इन लोगों ने काम किया था, तो जवाब है किया था, लेकिन जितना लोगों की जरूरत थी उतना नहीं किया गया, नहीं किया जा सका, और आटे में नमक के बराबर नहीं है जितना किया गया। तीसरा आपका सवाल है कि जो अमदाद आई वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, यकीनन पहुंच रही है, लेकिन उतनी नहीं पहुंच रही जितनी फोटो सेशंस में दिखाई जा रही है, जितनी लोगों की नीड है। नीड के अकॉर्डिंग अगर पहुंचेगी तो वो काफी हो जाएगी, लेकिन उतनी नहीं है। सोशल मीडिया पे तो इतनी जफरवाल में बिजली हो गई हुई है कि हम अब वो, मुझे तो खतरा हो गया हुआ था कि कहीं ऊपर मकबूजा कश्मीर को हम वो बिजली ना देना शुरू कर दे, जितनी ज्यादा हो गई है। हर बंदा फेसबुक पे लगाई जा रहा है जी, थैंक यू जी, तो मेहरबानी जी। जफरवाल में सैलाब आया हुआ है, लोग वहां सवाल ये बनता था कि हमारी इंतजामिया ने सैलाब आने से पहले ये बंद रिपेयर किया है कि नहीं, बनता था जी सवाल। वहां पोस्टें आ रही हैं, मेहरबानी जी फलाने की मेहरबानी, ये मरासियों के काम होते थे यार। आप वहां पे क्या चापलूसियां कर रहे हैं जी, फलाने की बड़ी मेहरबानी जी, जिंदगी में पहली दफा हमने उन्हें बनफ्से नफीस खुद पानी में देखा, जिंदगी में पहली दफा हमने उन्हें बनफ्से नफीस खुद पानी के पास खड़े देखा। यार वो फलाने लीडर का फलाना बेटा, फलाना लीडर, वो हमारे साथ बंद पे खड़ा है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। यार खुदा का वास्ता यार, कभी जनाजों पे अब मैं यकीन माने ये जितने हमारे लोग इस मामले में, ये चापलूस किस्म के जो हमारे चंद लोग हैं, वो जिस लेवल तक जाना शुरू हो गए, ये आप चंद हफ्तों तक रुक जाएं, शायद ये जनाजों पे ना तस्वीरें लगाना शुरू कर दें, फलाने लीडर को हम उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे जनाजे पे आए, ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। यार मतलब एक बंदा, आपको पता है एमपी की तनख्वाह कितनी है? बेसिक तनख्वाह 4 लाख रुपया, उसके अंदर उसके बाद उसकी जितनी आसाइशें हैं उसमें वो पेट्रोल के और अलाइंसेज और रिहाइश के और टेलीफोन के और रहने के और आने जाने के और इजलास अटेंड करने के फिर अलग से पैसे हैं। कितने लाख में एक एमपीए पड़ा पर मंथ? महंगा पड़ रहा है। और उसका काम क्या है? खुद जाके हर गली का, मोहल्ले का दरवाजा खटखटा के कहा था जी मुझे इस नौकरी पे रख लो, फिर उस नौकरी की वो तनख्वाह भी ले रहा है। फिर किस काम का शुक्रिया जी, किस काम का शुक्रिया? आपने अपनी इधर वो रखा हुआ था, कोई चौकीदार रखा हुआ है, तनख्वाह दे रहे हैं, आपकी उसके साथ कोई डील है कि आपको हम इतनी सैलरी देंगे, आपने 30 दिन ये काम करना सिर्फ, और उसके बाद वो यहाँ पे रोज खड़ा हो तो जाते जाते आप बैनर लगा के जाते हैं जी मेहरबानी जी, शुक्रिया जी, तुसी साढ़े ते साड़ियां नस्लां ते एहसान करता है। और वो आके आपको आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के कहे जी तुसी हुण मेरा शुक्रिया अदा करना है, मैं तुहाडे ते एहसान कर रहे हैं। भाई कादा एहसान? सैलरी नहीं ला रहे, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी, तुसी जॉब नहीं है तुहाडी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, कादा शुक्रिया? बात असल इन लोगों ने खराब की है। तो आपका जो मामला था, मैं यही बात अभी भी करूंगा कि अगर सवाल उठाना है तो सवाल ये बनता है कि भाईजान सैलाब आने से पहले आपने क्या किया, जब आया फिर क्या किया? मुझे देना रिकॉर्ड के कितनी कॉल्स आई हैं 1122 पे और कितनी को रेस्क्यू किया गया। मैंने तो जिन देहात का विजिट किया वहां पे मुझे तो रेशो जो है रेस्क्यू करने वालों की रेशो तो मुझे तो 10% भी नहीं मिली। लोगों ने खुद काम किया है, लोगों ने ट्रैक्टरों में मैं बीकोचक का बता दूं, आपको पता है बीकोचक वालों ने लोगों को कैसे रेस्क्यू किया था? वीडियोस मौजूद है। उन्होंने एक चारपाई के नीचे ड्रम लगाए, चारपाई के नीचे ड्रम लगाए, उनको रस्सियों से बांधा, कई घंटे लगा के उन्होंने ये कश्ती तैयार की, उसको पानी में डाला, फिर रस्सियां बांधी, फिर तैराक को उतारे, फिर इसके जरिए से उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया।
تو میں ان کو سلیوٹ پیش کروں یا میں ان چاپلوسوں کی بات مان لوں؟ کیا کام یار، لیکن آپ لوگوں نے تو تنخواہ بھی لینی تھی، لیکن آپ نے جتنا کیا اتنا مانو نا، جہاں نہیں کیا وہ وہاں کیوں نہیں مان رہے کہ یار مان لو کہ یار ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اور اگر نہیں تھے تو پھر ہی حل ہوگا نا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں جی نہیں ہم نے تو 110% کام کیا ہے، مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیسے آپ آئندہ آنے کے لیے، جب کل کو اگر ایسی سچویشن سے نمٹنا ہے، اگر آپ نے اس وقت بہت اچھا کام کیا، آپ کیسے تیاری کریں گے؟ اگر آپ نے ماننا ہی نہیں کہ ہم نے وقت پہ جا کے بند تعمیر نہیں کیا، کل کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے ماننا ہی نہیں کہ ہمارے پاس ریسکیو سروسز اتنی نہیں تھی جتنی ہماری ضرورت تھی، کیسے پوری کریں گے؟ آپ نے ماننا ہی نہیں کہ یار لوگوں کے کھانے کی نیڈ زیادہ تھی اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ کم تھی، کیوں نہیں مانتے یار آپ؟ اگر آپ کو کوئی حقیقت بتاتا ہے آپ کو برا لگ جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اس کے خلاف جو ہے نا اپنے چمچے کچے نکال دیتے ہیں، اس کی ذاتیات میں حملے شروع کروا دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا ریماوی صاحب، یہ سیلاب کی وجہ سے بہت سارے روڈ ٹوٹ گئے، لوگوں کا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا، کیا آپ وہ ان کا کوئی متبادل کوئی تیار کیا ہے گورنمنٹ نے کوئی؟ نہیں دیکھیں، یہ ابھی تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ابھی تو سیلاب کا پانی نہیں اترا، ابھی تو نقصان سیلاب کا پانی اترے، ابھی تو جنوبی پنجاب میں سیلاب کا پانی پورے جوبن پہ ہے، پھر ابھی ادھر سے بھی پورا نہیں اترا، یہ اترے گا تو پھر پورے نقصان کا تخمینہ لگے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، ایک انفراسٹرکچر ہے جو سیلاب نے متاثر کیا ہے، جس میں راوی کی بیلٹ دیکھ لیں، جس میں ہمارے کشمیر سے آنے والے جو بڑے بڑے نالے تھے اس کی بیلٹ دیکھ لیں، جہاں پہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، اور جہاں پہ سڑکیں صرف اس کھیت سے اس کھیت میں پانی آنے کے لیے آپ نے سڑک کے درمیان سے پلی نہیں دی، اور وہ اوپر سے کراس کر کے جا رہا اور نیچے سے سڑک ٹوٹے۔ اب اس کو میں مس مینجمنٹ کہوں یا آفت کہوں؟ مس مینجمنٹ۔ میں آپ کو کتنے روڈ گنوا سکتا ہوں کہ جن روڈز کے اوپر سے، جن کے ساتھ کوئی نالا نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی دریا نہیں ہے، صرف کھیتوں میں پانی زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اور آپ نے گزرنے کے لیے سڑکوں کے نیچے سے میں چھوٹا سا تھا جب ہم شکر گڑھ کو آتے تھے، تو یہاں سے ہم جب باہر نکلتے ہیں نا، وہ جہاں تاج پارک ہے اس سے تھوڑا آگے جا کے تو آگے ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، پگالا موڑ۔ وہ جو پگالا ہے، پگالا اور یہ تاج جو سکیم ہے یا یہ جو پارک ہے، یہاں تک میں چھوٹا سا تھا جب دیکھتے تھے کہ جب بارش ہوگی سڑک پہ پانی شروع، اور مجھے دیکھتے ہوئے اس کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان 20 سالوں میں وہ کتنی دفعہ روڈ بنائے، کیوں پلی نہیں بنائے؟ مطلب ابھی کتنی دیر ہوئی ہے اس کو روڈ کو بنے ہوئے؟ ریسنٹلی بنا، تھوڑا ٹائم ہوا، 100 دن نہیں ہوئے، اس کے بل وصول کیے ہوئے شاید 120 دن بھی نہ ہوئے ہو، اس کی افتتاح کیے ہوئے، پٹیاں لگائی ہوئی، اور یہ شکریہ فلانا تو شکریہ فلانا، یہ تو ابھی بھی چل رہی ہیں۔ اور وہ روڈ، یہ پانی اترے گا تو یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا ٹوٹا نیچے سے ٹوٹ چکا ہوگا، ذمہ دار کون ہے؟ کس کو پوچھوں میں جا کے؟ یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے؟ جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سب میں سے ایک الگ مخلوق ہیں، ہم CSS کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں، ہم زیادہ ذہین ہیں، یہ دنیا تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیا اوقات؟ ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہمارا حق ہے ہم ان کے اوپر حکمرانی کریں، اور لیول یہ ہے کہ آپ کو ایک سڑک بنانی نہیں آ رہی ابھی تک، وہاں سے پانی گزارنے کے لیے آپ کو، مطلب یہ کیا بات؟ کس کو پوچھوں میں یار؟ میرا دل دکھتا ہے، میرے وسائل ضائع ہو رہے ہیں نا، آپ کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں نا، پھر ایک طرف ہم کچھ کول اٹھاتے ہیں اور دنیا کے اندر مانگنے شروع کر دیتے ہیں جی سارے کو پیسے۔ اچھا مواگے صاحب، اب کیا سیلاب زدگان کو کوئی ان کی امدادی پیکج کوئی حکومت کی طرف سے لانچ ہوا ہے؟ ابھی کوئی نہیں سر، ابھی تک دیکھیں، اگر تو آپ نے پراپر بات کرنی ہے تو پھر بات یہ ہے کہ نقصان کس کا کتنا ہوا ہے۔ سی ایم صاحبہ جب یہاں سے وزٹ کر کے گئی تھی تو وہ لاہور میں جب پہنچی تو راوی کنارے کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں میں بھی موجود تھا، اور میرا بھی ایک سوال تھا ناروال سے ریلیٹڈ، اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بھرپور مدد کریں گے اور ہر کسی کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ ٹھیک، اچھا اب میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کیا ازالہ کرتی ہے، لیکن اب تخمینہ لگایا جائے، اگر تو جس کا جتنا نقصان ہے حکومت اس کو پورا کرتی ہے، ظاہر ہے حکومت نے کیا ہے،
اگر نہیں کیا جاتا تو پھر بات کریں گے، لیکن ابھی تک تو جو لوگوں کا نقصان ہے وہ تو نہیں پورا ہوا جی، وہ اس پہ تو بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حکومت اس کا سروے ویسے کروا رہی ہے مردم شماری والے ڈپارٹمنٹ سے، لیکن ابھی صرف یہ کھانوں کے پیکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، یہ راشن بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہو رہا ہے وہ فوٹو سیشن کیا۔ اچھا، ممبر پنجاب اسمبلی پی پی 55 محمود احمد سنگران صاحب، یہ ایک سپیچ میں نے سنا کہ وہ گلہ کر رہے تھے کہ انتظامیہ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں نارووال میں محمود احمد سنگران صاحب کا ایک حلقہ ہے شکرگڑھ کا، اور اس حلقے میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور لاکھوں لوگ ہیں اس کے حلقے میں، اور بہرکیف محمود احمد سنگران صاحب لاکھوں لوگوں کے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جس دن سی ایم صاحبہ نارووال آئی تھی ڈی سی آفس میں، اور پی ایم صاحب آئے تھے، کیوں انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا؟ یہ کیوں تقسیم رکھی گئی؟ بھائی کیوں؟ لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے نا، اس کا جس مرضی جماعت سے تعلق ہے، وہ حکومت سے ہے، اپوزیشن سے ہے، وہ لوگوں کا نمائندہ ہے۔ آپ نے جب وہاں پہ اعلیٰ سطحی میٹنگ رکھنی ہے اور سیلاب سے متاثرہ واقعی حل تلاش کرنا ہے تو اس میں اس کو کیوں نہیں بلایا؟ اس کا گلہ جائز ہے، اور اگر اس کی انتظامیہ بات نہیں سنتی تو میرا تو ایک ان سے بھی گلہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس بڑے آپشن ہے بات سنوانے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی اسمبلی کے اندر سوال نہیں پٹ کرتے نا، آپ ان ڈپارٹمنٹس کے اوپر وہاں سوال پٹ کریں، آپ ایک ایک کو لکھ کے یہاں پہ کو 20-25 سوال دیں نا، وہاں پہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں نارووال کے، جب وہ جواب لکھ کے دیں گے آپ کو فیکٹس بتائیں گے، فگرز بتائیں گے، پھر آپ ان کو غلط ثابت کریں کہ جھوٹ بول رہے ہو تسی، دیکھیں نا بھلا یہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ آ کے ایس ایچ او کو کال کرتے ہیں، اے سی کو کال کرتے ہیں، یا ان کو کال کرتے ہیں اور وہ آپ کی نہیں سنتے، تو پھر اس کا کیا گلہ جی؟ آپ کو اپنا طریقہ بھی آنا چاہیے، اور دوسرا ان کے ساتھ زیادتی ہے، حکومت کو دل بڑھا کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا۔ اس میں کیا سیاست یار؟ کیوں سیاست کر رہا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے سارے حلقوں میں سرکاری راشن اور سرکاری یہ جتنی بھی امداد اور یہ لنگر یا جو بھی ہے وہ وہاں کے متعلقہ ایم پی ایز بانٹ رہے ہیں، اس کے حلقے میں اس کا اے سی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ لوگوں نے اس کو کیا اس کا جو فارم 45 یا 47 یا جس پہ وہ آیا ہے کیا وہ باقیوں سے کم وزن کیا؟ کیوں؟ سوال تو ہے۔ سوال تو ہے جی لے سر، اسی سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ آپ کا حافظ ناصر۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی رکھیے گا جن کا کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ۔